الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھی آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ ملوایا. ہم سب اس کے ناموں کو یا اسماء الحسنہ کو، اس کے پیارے پیارے اور بہترین جو نام ہیں ان کو سیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان سے خیر پانے کے لیے اور ان سے اپنے عمل میں بہتری لانے کے لیے ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اور ہر ہفتے علم کے موتی چنتے ہیں. اور اللہ جزائے خیر دے ہماری محترم استاذہ کو، جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اتنی بہترین کتاب
جو لکھی گئی ہے اس کو پڑھایا ہے. مصنف کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور ہم جو سیکھ رہے ہیں ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کو آگے تک بھی پہنچائیں اور اپنے عمل کو بھی بہتر بنائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پچھلے ہفتے کا کیا ہوم ورک تھا انشاءاللہ، اور اس حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو فرمائیے. ہم نے آپ کو عربی اور ترجمہ پڑھنے کو کہا تھا، پسندیدہ حصہ لکھنے کو کہا تھا، تمام آیات کی ایک بار تلاوت کرنے کو کہا تھا، فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے کہا تھا، دعائیں مانگنے کا کہا تھا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تسبیح کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس سبق کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم آج کا لیسن سنتے ہیں انشاءاللہ، جو اس کی عربک سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ ریفلیکشن دینا چاہیں تو پچھلے لیسن کے حوالے سے اور آج کے لیسن کے حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہیں، موسٹ ویلکم. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا وہ ذوالطول پڑھا تھا اور آج ذوالفضل ہے. دونوں بہت ملتے جلتے نام ہیں، لیکن دونوں کو بہت مختلف انداز میں پڑھایا گیا ہے. مصنف نے بھی دونوں کے حوالے سے بہت ہی مختلف چیزیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. چلیں جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کا لیسن، اس کو شروع کرتے ہیں. عربک اس کی پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہاتھ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان میں سے شاہانہ سلمان، سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ساتھی نے سلام کر دیا، اب باقی سب نے ڈائریکٹ لیسن شروع کرنا ہے. جی شاہانہ. ومن اسماء الحسنى عز وجل ذو الفضل قال الله تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ٹھیک ہے، شاباش، ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے. جی نیکسٹ نام میرے سامنے ہے ازکا حمدان، آپ پڑھیے. الله تبارك وتعالى هو الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض ذو الفضل العظيم والإحسان العميم أعطى خلقه من النعم ما لا يلزمه وتفضل عليهم بما لا يجب عليه لأنه جواد كريم. ماشاءاللہ، احسنتم، بارک اللہ فی علمک. عدیلہ آصف پڑھیے. ادیبہ آصف بھی پڑھیے. فسبحانه من رؤوف رحيم كريم تفضل على جميع خلقه بنعمه وتفضل على المؤمنين بدار كرامته وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا ہے ادیبہ. شروع سے پڑھیے ذرا، شروع کی 4 الفاظ. فسبحانه من رؤوف رحيم كريم. ٹھیک ہے، رؤوف الرحیم. پچھلی دفعہ اس کو رؤوف الرحیم نہیں پڑھا تھا، آپ درست کر دیا آپ نے. من رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے، من رؤوف الرحیم، شاباش. اچھا جی نیکسٹ سیرش انصاری، آپ پڑھیے. جی بات جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الطَّوْلِ وَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ فِي أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ شَاءَ لَا يَمْنَعُ مَانِعٌ مِنْ إِيصَالِ فَضْلِهِ وَنِعْمَتِهِ إِلَى مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ. احسنتی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. وفی ای زمان انشاء، یا آپ نے درست اعرابی لگائے ہوں گے کیونکہ پچھلا مکان آپ نے درست ہی پڑھا ہے، کیونکہ شاید پڑھنے میں زمان پڑھ دیا تھا، اس کو تو یہ زمان ہی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. فائزہ ملک آپ پڑھیے. جی واللہ عز وجل هو الغنی الذی لا يحتاج الى شیء فهو الغنی بذاته
وکل مخلوق فقیر الیہ بذاتہ، وکل آگے پڑھوں جی، پڑھ لیجیے آگے. وکل ما فی السماوات والارض وجمیع ما فی خزائن اللہ اللہ غنی عنہ لا یحتاج منہ شیئا سبحانہ والغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ یونس 68. گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا. وہ جمیع ما فی خزائن اللہ، باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے. والفضل كله بيده الله جل جلاله يعطي منه من يشاء فضلا ويمنع من يشاء عدلا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. ذرا سا اس کو دوبارہ پڑھیں آیت کو. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ. گڈ. اچھا، یہ شروع سے ذرا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا والفضل سے دوبارہ پڑھیں. والفضل کلہ بید اللہ، سوری میں وہ آیت میں پڑھ رہی ہوں. والفضل كله بيد الله جل جلاله يعطيه منه من يشاء فضلا. اچھا ٹھیک ہے، جلالہ اس کو بس دیکھ لیں. پچھلی دفعہ آپ نے درست پڑھا تھا لیکن دوبارہ پڑھنے میں شاید مسٹیک ہوئی. جل جلالہ، باقی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. خالدہ آپ پڑھیے آگے. خالدہ زبیر، مائک کھولیں اپنا. جی انمیوٹ ہوا ہے. ومن فضل اللہ علی عبادہ المؤمنین ہدایتہم للایمان والتقوی. اس سے اوپر کی لائن پڑھے نا، وفضل اللہ عز وجل. وفضل اللہ عز وجل عظیم واسع وخزائن السماوات والارض مملوءة من فضله وهو المتفضل على عباده بانواع النعم من غير سؤال منهم ولا استحقاق لها بل كل ما اعطى الله العباد من نعم الدين والدنيا فهو فضل من الله وكرم وبر وإحسان وحتى الكافر يتقلب في نعم الله في الدنيا والله ذو فضل على العالمين كلهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ماشاء اللہ خالدہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے. بس ایک دو جگہ دیکھیں، پہلی لائن دیکھیں، بخزائن السماوات والارض. ٹھیک ہے، دونوں زیر آئے گا. اسی طرح تھرڈ لائن میں آپ دیکھیں، سیکنڈ لائن میں دیکھیں بالکل آخری ورڈ وَلَاسْتِحْقَاقٍ لَهَا. ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیں. پھر اس کے بعد آگے ہے وَهُوَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَرَمٌ. یہ ورڈ وَكَرَمٌ. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ پورا پیراگراف بڑا تھا اور آپ نے بڑا اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اچھا جناب، ماریہ عمران آپ پڑھیے. ومن فضل اللہ علی عبادہ المؤمنین ہدایتہم للایمان والتقوی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے، عبادہ المؤمنین ہدایتہم یا ہدایتہم للایمان. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. گڈ. سرور سلطان آپ پڑھیں آگے. جی واجی. ومن فضلہ علی عبادہ انہ ینجیہم من اعدائہم وکیدہم ومکرہم
إذا توكلوا عليه كما قال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاغشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سورہ آل عمران. دیکھیں واتبعوا آخر میں جو پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. ٹھیک ہے بالکل صحیح. شروع سے ذرا پڑھیے. وَمِن فَضْلِهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنَّهُ يَنْجِيهُمْ. ہاں اس لفظ کو دیکھیں يُنَجِّيهِمْ. ٹھیک ہے يُنَجِّيهِمْ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. بہت اچھا پڑھا آپ نے. سدرا عرفان آپ پڑھیے. جی باجی آیت پڑھوں. الذین قال وَمِن فَضْلِهِ. جی ومن فضله سبحانه على عباده تشبیته لهم على هذا الدين وعصمتهم من الزيغ والخذلان واتباع الشياطين ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سدرا آپ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں لیکن کیونکہ اس وقت تھوڑا تیزی سے پڑھی نا اس لیے کچھ مسٹیک مجھے لگ رہا ہو رہی ہے. جیسے وہ یہاں آپ نے شیاطین پڑھا تھا خود ہی کریکٹ کر لیا نا. اسی طرح پیچھے بھی فضلانی و اتباع شیطان یہاں پہ بھی شیاطین نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح پہلی لائن میں دیکھیے دو الفاظ دیکھیں علی عبادہ تسبیحتہ. ٹھیک ہے یا تسبیحتہ تو تشبیہ نہیں ہے یہ سا ہے شا نہیں ہے. اس کو نوٹ کریں. آگے دیکھیں وَإِثْمَتَهُمْ. ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس ورڈ کو بھی دیکھیں. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے. جی بسم اللہ. وَمِن فَضْلِهِ عَلَى عِبَادِهِ إِيتَاءُهُمْ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ ثَوَابٍ زِيَادَةٌ مِنَ الْكَرِيمِ وَفَضْلًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. میں آپ سب نے تو آج ماشاءاللہ بہت اچھی پریپریشن کی ہوئی ہے اور خوب اچھا سنا رہے ہیں. دل خوش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب اچھی سی تیاری ہوتی ہے سب پریپیئر کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ. حمیرہ طاہر آپ سنائیے آگے. جی باجی. ومن فضله على عباده ترك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في الدنيا وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة وَلَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورۃ نور آیت نمبر 14. اس کو آخری آیت کے آخری حصے کو دیکھیں فی الدنیا والآخرت. اسے دوبارہ سے پڑھیں. فی الدنیا والآخرۃ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ. ٹھیک ہے. وہ پچھلی دفعہ مجھے لگا جیسے وَلَمَسَّكُمْ کہہ دیا آپ نے لیکن آپ نے درست کیا. آخری لائن پہ پڑھ لیں اس صفحے کی. هذا أظهر ما ورد في القرآن من أسماء الله عز وجل وأما ما ورد في السنة فهو. ٹھیک ہے گڈ. یہ وردہ دونوں جگہ نا وردہ نہیں ہوگا وردہ ہوگا. ایک جگہ آپ نے وردہ پڑھا ایک جگہ تھوڑا سا تشدید ایڈ ہوگی تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں. باقی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک بہت اچھا پڑھا. جزاک اللہ. جناب الرفیق دوسرا نام ہے اگلا. تو فرد مسعود آپ پڑھیے.
الرفيق ومن أسماء الحسنى عز وجل الرفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب يحب الرفق ويعطي على رفق ما لا يعطي على الأنف ولا يعطي على ما سواه. متفق علیہ. اللہ تبارک و تعالی وما لا ہوتی. اور دیکھیں ہر جگہ ہر جگہ نوٹ کریں پر ہر جگہ الرفق ہی ہے، رفق نہیں ہے. ٹھیک ہے، رفق ہے نا، الرفق. ٹھیک اللہ تبارک و تعالی بس اتنا ہی، باقی ساتھیوں کو بھی موقع دینا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. ایمان آپ پڑھیے آگے. جی میم. اللہ تبارک و تعالی هو الرفیق الکثیر الرفق وهو اللین والتسہیل الذي يسهل الامور وييسر اسباب الخیر كلها لعباده. اسباب الخیر کلها لعباده اور یسهل الامور. ٹھیک ہے، مجھے لگا جیسے امور بولا، ہو سکتا ہے آپ نے امور ہی بولا ہو، لیکن بس چیک کر لیجیے گا. بارک اللہ فی علمک. اچھا پڑھے ماشاءاللہ. روبینہ شاید آپ پڑھیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّفِيقُ الْأَحَدِ الَّذِي لَا يُعَجِّلُ بعقوبة الأساءة ليتوب من سبقت له العناية ويزداد اسما من سبقت له الشقاوة. من سبقت له شقاوت نہیں، آپ سے علی ذرا رکیں، بس جو میں کہہ رہی ہوں نا اس کے آپ اعراب کو ٹھیک کریں، دہرائی نہیں، صرف دیکھیں. وَيَزْدَادُ اسْمًا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ شَقَاوَةً. ٹھیک ہے، شقا نہیں ہے، یہ شقا ہے. اسی طرح لَهُ الْعِنَایَةُ، اس کو دیکھیے، اس ورڈ کو بھی، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آگے وردہ خالد آپ پڑھیں. والله سبحانه رفيق ليس بعجول وإنما يعجل من يخاف الموت أو الفوات فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس من شأنه العجلة. ٹھیک ہے، اگلی لائن بھی پڑھ دیں. والرفيق هو التأني في الأمور والتدرج فيها. دوبارہ سے پڑھیں. والرفيق هو والرفیق نہیں ہے، والرفق هو التأني في الأمور والتدرج فيها. اس کو کریکٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے، وہ جلدی میں شاید وہ پورا رفیق ہے نا، تو یہ بھی تو رفیق تو فرق ہے، مہربان ہے، اور رفق جو ہے وہ بھی مہربانی نرمی کا معنی ہے، لیکن یہ والرفق ہے. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فی علمک. شہناز محمد آپ پڑھیے. جی. فاللہ عز وجل رفیق فی افعالہ حیث خلق المخلوقات کلیہا بالتدریج شیئا فشیئا وهو قادر على خلقها كلها دفعة واحدة في لحظة واحدة كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. یاسین 22. علی خلقها کلیہا دفعۃ واحدہ. ٹھیک ہے، واحدتاً یہ ضرورت دیجیے گا، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے جناب. ریشمہ چشتی آپ پڑھیے آگے. هو سبحانه رفيق حكيم في أمره ونهيه فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل يتدرج معهم في الأحكام من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم ثم تشمر لها
حتیٰ سے پڑھیں، قرآن سے پڑھیں، جلدی نہ کریں. حتى جی حتى تألفها نفوسهم ثم تجمر لها جوارحهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحج آیت 65. اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بڑی پورا ایک پیراگراف 3 لائنوں میں تھا، لیکن ذرا سلو پڑھیں گی نا تو یہ مسٹیکس بھی نہیں ہوگی. یہ نفوسہم ہے، ٹھیک ہے، حتی تعلفہا نفوسہم، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، توقیر انور آپ پڑھیے آگے. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا فِي أُمُورِهِ كُلَّهَا وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ غَيْرَ عَجَّلٍ فِيهَا فَإِنَّ الْعِجْلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَحْرَمْ الرِّفْقَ يَحْرَمُ الْخَيْرَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ رک جائے تھوڑی سی اس میں دیکھیں کریکشنز کریں. میں اب جو بول رہی ہوں اس کو غور سے سنیے گا، بس اپنے پاس کریکٹ کریجیے گا. ان یکون رفیقا فی امورہ کلیہا، کلیہا کو دیکھیں، پھر آگے دیکھیں وفی جمیع احوالہ غیر عجل، اجلن نہیں ہے، یہ اجلن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیں فإن العجلۃ، اور یہ آخر میں جو ہے نا یہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، یہ اس کو ٹھیک پڑھنا ہے. میں کسی سے پڑھواتی ہوں. حدیقہ کھتری، آپ یہاں سے پڑھیں حدیقہ من الشیطان کے بعد. من الشیطان ومن یحرم الرفق یحرم الخیر، نہیں یحرم الرفق یحرم الخیر. نہیں، چلے اگلا پڑھیں، پھر یہ کسی اور سے پڑھواتی ہوں. میں حدیث کو پڑھیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شأنه. ہاں لیکن آپ رف کا نہیں ہے، دیکھیں اس کو رف کا پڑھیں، رف نرمی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی آپ نے صحیح پڑھا ہے. اچھا ادیبہ آصف آپ پڑھیں گی اس کو من الشیطان کے بعد جو آ رہے ہیں. ادیبہ آپ موجود ہیں؟ پڑھے ادیبہ کو پڑھنے. وَمَن يَحْرِمُ الرِّفْقَ يَحْرِمُ الْخَيْرَ. وَمَن يُحْرَمُ الرِّفْقُ، دیکھیں اس کو آپ سب مارک کریں اپنے پاس. وَمَن يُحْرَمُ الرِّفْقُ يُحْرَمُ الْخَيْرَ، ٹھیک ہے. اعراب بہت آسان ہے اس کی ایک وجہ سے، اور جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا، خیر سے محروم کیا گیا. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ سب نے سنا دیا اور بہت اچھا سنایا. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان پہ عمل کو توفیق عطا فرمائے. ہم اب دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ ذرا آج ہم نے آج کے لیسن میں کیا کیا جانا. تو شروع کرتے ہیں جناب. جو ساتھی حصہ لینا چاہیں گے ان سے سوالات پوچھتے ہیں، اور سوالات تو میرے پاس بہت سے ہیں، آج بہت سی باتیں کرنے والی. چلیں سورۃ البقرہ کی آیت 105 سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چیٹ سے شروع کرتی ہوں تاکہ سب ساتھی جو ہے نا چیٹ میں ذرا ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بھی موقع ملے. یہ بتائیے کہ ذوالفضل جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ چیٹ میں لکھیے آپ کیا معنی ہے. چلیں جی، زبردست. فضل کرنے والا، احسان کرنے والا، نرمی کرنے والا، ماشاءاللہ. ہماری ساتھی سیرش نے پہلے تینوں نام لکھ دیے اور باقی سب بھی ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آ جائیں آپ اگلے سوال پہ. میں اس سے سوال پوچھوں گی آپ سے کہ سورۃ البقرہ آیت 105 اس ابتدا میں مصنف نے دی ہوئی ہے نا، تو یہ بتائیے کہ سورۃ البقرہ آیت 105 میں یہاں جو ہے رحمت سے کیا مراد ہے؟ شہناز محمد آپ بتائیں گی؟ طاہرہ یاسمین آپ بتائیے. اچھا جی میں چلیے بتاؤں. آپ بتائیے پھر طاہرہ سے اگلا سوال کرتی ہوں. جی شہناز. جی اس میں رحمت سے مراد یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے
اپنے بندوں پر، اور یہ یعنی یہ عظیم فضل، یہ کسی کو ہدایت کی رہنمائی دینا ہے، اس میں یہ شامل ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی دینا شامل ہے اس میں. یعنی دین کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، ہاں دین کے کام کے لیے چلنا. جی جی، دین کے کام کے لیے چنا جانا یہاں مراد ہے. انبیاء کے لیے آیا ہے نا یہ. وہ کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا تھا اپنے کام کے لیے، اور پھر کسی کو بھی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے دین کے کام کو عمل کرنے اور پھیلانے کے. ٹھیک ہے، دین کے کام کے لیے چلا جانا. چلیں طاہرہ یاسمین آپ بتائیے کہ یہاں خاص فضل کا ذکر ہے، وہ کیا ہے خاص فضل اسی آیت میں؟ خاص فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان کو دین کے کام کے لیے، اور خاص فضل انبیاء پر ہوتا ہے. ایکسٹرا حق، فضل کا مطلب ایسے ایکسٹرا حق سے زائد دینا، اور یہ خاص فضل جو ہوتا ہے انبیاء پر ہوتا ہے. انبیاء کے علاوہ نہیں کسی بھی ہو سکتا؟ مومنین پر ہوتا ہے، نیک کیا بندوں ہے پر فضل؟ ہوتا ہے. بتائیے کیا ہے خاص فضل؟ خاص فضل ان کو حق سے زیادہ دینا، ان کو دین کے کام کے نہیں لیے دیکھیں، میں چننا، معنی نہیں پوچھ رہی. ہاں آخر میں بتائیں کیا کہا ہے آپ نے دوبارہ؟ دین کے کام کے لیے ان کو چن لینا. ہدایت مل جانا، کسی کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، یا اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، یا ہدایت مل جائے، یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے نا، مجھ پر اور آپ پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو پڑھنے سننے کی توفیق دی، شوق پیدا کیا، تو اس کا فضل ہے نا. آپ سمجھتے ہیں اس کو فضل اس کا؟ بالکل، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو جناب آج پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ہفتے کے لیے اپنی پہلا ہوم ورک جو لیتے ہیں نا، وہ یہی لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں رحمت سے مراد دین کے کام کے لیے چنا جانا، اور فضل ہے کہ اللہ کو کسی کو نیکی کی طرف جانے کا شوق پیدا کر دے، اس کو ہدایت کی توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے. تو اس ہفتے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہدایت کی دعائیں خصوصی طور پر مانگتے ہیں تاکہ ہم پر اللہ کا فضل ہو. اور دیکھیں ہدایت ایک تو ہے نا کہ مل جائے، اور پھر اس پر کیا ہے استقامت کی بھی دعا. تو چلو مجھے کوئی بتائیں آپ میں سے کوئی ہدایت کی دعا یا ہدایت پہ استقامت کی دعا، یا کوئی کسی کو آتی ہے؟ باجی اللہم الدینی فیمن ہدایت. لیکن نام لیں پہلے اپنا، جس سے بات کریں وہ نام لیں. سرور سلطانہ. سربت بتائیے سربت. اللہم دینی فیمن ہدایت وعافینی فیمن عافیت ٹھیک ہے، وتولنی فیمن. ٹھیک ہے، آپ دعائے قنوت سے ہی پڑھ رہی ہیں نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. ٹھیک ہے، دعائے قنوت میں یہ دعائیں بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور بتائیں جی؟ ہمارا طاہر میں بتاؤں گا جی. اللہم انی ایک کر کے جی میرا آپ بتائیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ٹھیک ہے، آمین. جی حدیقہ آپ بتائیں. اللہم اہدنی وارحمنی وعافنی وارزقنی. ٹھیک ہے، آمین. ماریہ عمران آپ بتائیں. جی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمین. ٹھیک ہے، اور کون بتانا چاہے گا ہدایت کی دعاؤں میں سے؟ اسکا بتائیے. اللہم اہدنی وسددنی. ہاں بہت پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. اللہ اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، اس پہ قائم رکھ. بہت پیاری دعا ہے ماشاءاللہ. تسنیم جان آپ بتائیں. باجی وہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو جناب اس ہفتے نماز میں شعور کے ساتھ یہ دعا مانگیے گا کہ اللہ مجھ پہ فضل کر دے، صراط مستقیم پہ ہی رکھنا مجھے. نہیں سوچ کے نماز سے پہلے بالکل تیاری کر کے، کیونکہ ہم نے ہر رکعت میں یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور کوئی بتائیں جی دعا کس نے بتانی ہے؟ ہدایت کی کوئی اور دعا آتی ہے؟ ساری شنساری آپ بتائیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آمین. اور طاہرہ یاسمین آپ بتانا چاہتی ہیں؟ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں. کوئی اور دعا یاد ہے؟ چلیں میں آپ یا بتائیں.
جی بتائیے بتائیں. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ اطاعت پہ قائم رکھ. ٹھیک ہے، اور کون بول رہا تھا بتانا رابعہ چاہتا؟ رابعہ بتائیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. ٹھیک ہے، چلیں یہ کچھ دعائیں ہم نے مانگی نا. اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی بہت پیاری ایک دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنہا الا انت. یعنی اخلاق میں ہدایت کی دعا، یعنی میرے اخلاق، مجھے ہدایت دے اور میرے اخلاق کو اچھا رکھ. اسی طرح ایک اور بہت ہی چھوٹی سی پیاری دعا ہے، اللہم اہدی قلبی، یا اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما. پھر ہے اللہم اغفر لی واہدنی، اتنی سی بھی ایک دعا ہے. ایک اور بہت پیاری دعا ہے، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اتنی پیاری یہ دعا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو ایمان سے مزین کر دے اور مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کا امام بنا دے. اس طرح اور بھی کئی دعائیں ہیں. ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. میں بتاؤں ایک اور دعا ہے، بتائیے میرا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. ٹھیک ہے، تقوی کی دعا ہے، لیکن ہم خاص طور پہ دعائیں تو بہت سی ہیں نا جس میں ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم خاص طور پہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جن میں ہم ہدایت مانگیں اور استقامت مانگیں. ٹھیک ہے، تقوی کی دعاؤں کو ہم اس سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ تقوی کی دعائیں جو ہیں وہ تو بہت، لیکن یہ خاص طور پہ کون سی ہے جن میں ہدایت مانگنے کی دعا ہے اور جن کے اندر استقامت کی دعا ہے. اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو تقوی کی بھی مانگیں. بالکل. جیسے السلام علیکم، جیسے ایک چھوٹی سی دعا بتاؤں، اللہم الہمنی رشدی اعیذنی من شر نفسی. ہاں، اس میں بھی رشد مانگا گیا ہے اور نفس سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے، لیکن میں آپ کو خصوصی طور پہ کہوں گی کہ آپ پہلے وہ دعائیں اس ہفتے مانگیں گے جن میں ہدایت مانگنے کی دعا ہے اور جن کے اندر ثابت قدمی کی دعا ہے. اس کے بعد آپ نے جو بھی مانگنی آپ ضرور مانگیں. ٹھیک ہے، فوکس ہو گیا آپ نے دعا مانگنی انشاءاللہ. تو یہ دعائیں ہم آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. اب آپ کا ایک اور سیکنڈ ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، چلے چیٹ میں لکھیں، آپ نے دعائیں جو ایپ ہے کیا وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس میں سے ہم آپ کو ہوم ورک دینے جا رہے ہیں نا. آپ چیٹ میں لکھتے جائیں جی جنہوں نے دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. دکھائیں ذرا اسکرین پہ، ذرا دعائیں ایپ دکھائیے. اس کا اگر آپ اسکرین پہ شو کر دیں سلائیڈ اس کی، تاکہ جن لوگوں نے نہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کی وہ بھی دیکھ لیں. ہم ایڈمن سے کہیں گے کہ ذرا اسکرین پہ شو کر دیں اس کو. جی یہ ہے دعائیں ایپ، اور اس میں آپ دیکھیں، اس میں اس کا انڈیکس جو ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک انڈیکس میں آ رہا ہے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں. یہ دعائیں آپ نے خصوصی طور پر انڈیکس میں سے یہ والی دعائیں مانگنی ہیں جو ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں ہیں انشاءاللہ اس دفعہ. اور اس کے علاوہ باقی دعائیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے. اس دفعہ ہمارا فوکس ہوگا ہم اللہ کا فضل مانگیں، ہدایت. اللہ اس نے ہمیں مسلمان تو پیدا کیا، سب سے بڑا اس کا یہی فضل ہے، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ ہمیں شوق بھی دین کا پیدا ہو جاتا. کتنے مسلمان ہیں جو دین کا جن کو کوئی شوق نہیں ہے سمجھنے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کا. اتنی بے روی گمراہی ہے، ہم بھی ان میں سے بہت سی جگہوں پہ بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالے اور استقامت عطا فرمائے، آمین. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ تو ہمارے ہو گئے 2 ہوم ورکس. اب آتے ہیں ہم آگے. اچھا ذرا چیٹ میں لکھیے، مجھے یہ بتائیے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ سے ہم اگلا جو پیراگراف ہے نا اس میں سے ایک حصے کا ترجمہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے نا آیات کے بعد ابتدا میں، اللہ تبارک و تعالی هو الغنی، یہاں جو آ رہا ہے نا آتا خلقہ من النعم ما لا یلزم وتفضل علیہ بما لا یجب علیہ لأنہ جواد کریم. کون مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائے گا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں بتاؤں رخسانہ؟ ایمان. رخسانہ آپ کریں، پہلے آپ نے پوچھا تھا. جی، آتا خلقہ، نہیں آپ عربک پڑھیں، آپ نے صرف مجھے اس کا ترجمہ بتائیں بس. عطا کیا اس نے اپنی خلق و نعمتوں میں سے جو اس پہ لازم نہیں تھی،
اور اس نے فضل فرمایا ان کے پر جو اس پر واجب نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت سخی اور فضل کرنے والا، کرم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو رخسانہ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی ہمیں جو نہیں ملتے اللہ کا ہمارا ہم پر، یعنی کہ اللہ پر ہمارا کوئی حق تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیا یہ اس کی نعمت ہے، اس کا سخاوت ہے، اس کی کرم ہے جو ہم کو ملا ہوا ہے، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں یہ سب ملے. بالکل ٹھیک، الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو جناب اب ایسا کریں کہ ذرا چیٹ میں لکھیے کہ یہ فضل جو ہے اس کے کس کو کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے فضل؟ حق سے، ٹھیک ہے، زائد، اوکے، حق سے زیادہ. حق جو ہے نا وہ ہا سے آئے گا، دو چشمی ہے سے نہیں. ٹھیک ہے، حق سے زائد. تو فضل کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، حق نہیں ہے ہمارا لیکن وہ دے رہا ہے، بس یہ فضل ہے اس کا. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا جناب، آگے میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے سورۃ النمل کی جو آیت ہے نیکسٹ پیراگراف میں، وَتَفَضَّلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِدَارِ كَرَامَتِهِ، تو یہ بداری کرامتہ کون سا گھر ہے؟ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ، وہیں سے دیکھ لیتے ہیں ہم کون سا گھر ہے. یہ جنت، بالکل عزت والا گھر جنت ہے. اس کو دنیا میں کوئی گھر نہ سمجھ لیں ہم. اس کا فضل ہے کہ اس نے مومنوں کے لیے عزت والا گھر رکھا، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے. بالکل، اور خصوصی طور پر اسلام کے بعد جو ایمان پر قائم رہیں. اور الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گھر نصیب کر دینا، عزت والا گھر ہم سب کو عطا کرے، اور ہم سب وہاں اسی طرح مجلسیں اور محفلیں جمائیں اکٹھے. ٹھیک ہے جناب، آگے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو پیراگراف ہے والفضل کلہ بید اللہ جل جلالہ، یہاں سے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، اور یہاں تک وَيَمْنَعُ مَن يَشَاءُ عَدْلًا، اس کا کوئی آپ میں سے ترجمہ کرے گا؟ ایمان، خالدہ میں کروں؟ ایمان آپ کریں. چلے خالدہ آپ کو نیکسٹ ٹائم. تمام کا تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، عطا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے فضل میں سے، جس کو چاہتا ہے فضل میں سے، اور روکتا ہے وہ بھی عدل، روکتا ہے جو چاہتا ہے عدل کے ساتھ. کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سے؟ آپ ہی اس بتائیے. میں یہی چیز ہے کہ جو چیز وہ عطا کرتا ہے وہ تو اس کا فضل ہے ہی، لیکن جو روک بھی لیتا ہے نا وہ ہم پہ ظلم نہیں ہوتا، وہ اس کا عدل ہوتا ہے، تو وہ ہم سے رک جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا فضل ہی ہے کہ وہ روک لیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اس کی حکمت ہوتی ہے. چیٹ میں بھی میرے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں. اچھا چلیں یہاں پہ ہم ابھی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کلاس ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، بالکل پہلے میرا سوال، آپ نے ایک سوال کے اندر دو سوال ہیں، ذرا وہ سمجھ لینے ہیں، پھر کچھ شیئر کرنا چاہے تو کیجیے گا. چند سیکنڈ کے لیے سوچیں، آپ نے اللہ سے کچھ مانگا اور وہ نہیں ملا. زندگی میں بہت سی چیزیں ہوں گی نا جو مانگی وہ نہیں ملی. سوچیں کیا حکمت ہوگی اللہ کی. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی چیز کے لیے بہت ڈیسپریٹ تھے، چاہتے تھے کہ مل جائے، وہ نہیں ملی، اس وقت بہت ڈپریس ہوئے، اور بعد میں ایک وقت آیا کہ آپ نے شکر ادا کیا کہ وہ نہیں ملی، اچھا ہوا وہ کام اس وقت نہیں ہوا. تو حکمت بعد میں سمجھ میں آئی جا کے اللہ کی. اب خاموشی سے ذرا کچھ سوچیں. جی، کسی کو کچھ یاد آیا؟ کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ کوئی ایسی بات جو بعد میں سمجھ میں آئی ہو کہ اس کا عدل کیا ہے، اور اس نے جو روکا تھا اس کا فائدہ ہی تھا؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے، یا اپنے تک ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ رابعہ بتائے. رابعہ بتائیے. ہم نے کچھ سالوں پہلے ایریا موو کرنے کے لیے گھر کو سوچ رہے تھے کہ سیل کر کے ہم کسی اور ایریا میں موو ہو جائیں، اور اس ٹائم ہم نے اتنی کوشش کی ہر طرح سے، لیکن وہ جو بھی کوشش کرتے تھے موو ہونے کے لیے وہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بڑا ڈسہارٹ ہو کے ہم نے گیو اپ کر دیا کہ نہیں اسی ایریا میں رہنا ہے. بچوں کی اسکولنگ کے لیے بھی سارا کچھ تھا، لیکن لیٹر آن بعد میں جا کے پتا چلا کہ یہ یہاں پہ جو ایریا تھا وہی ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل تھا.
جو اس ایریا کے اسکولس تھے ان کی ریٹنگ اس کے سارے کچھ بہت زیادہ بعد میں اس کی امپورٹینس پتہ چلی، اور جب بچے ہائی اسکول میں گئے تو پھر ریئلائز ہوا کہ اگر ہم یہاں سے چلے جاتے تو ہم کتنا ریگریٹ کرتے. سبحان اللہ. رابعہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں گلاسگو یو کے میں ہوتی ہوں. آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ یو ایس اے میں رہتی ہیں، کیونکہ اسکولس کی ریٹنگ جو ہے نا یہاں پر ایک بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس گھر لینے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کس اسکولس کی ریٹنگ ہے اور کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمس کو اپنے بچوں کی خصوصی بہت فکر ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے آپ سے صحیح فیصلہ کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی سب فیملی کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھے. آمین. چلیں جناب اگلے دیکھتے ہیں پیراگراف. اس پیراگراف میں سے خالدہ آپ چاہ رہی تھی نا ترجمہ کرنا، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا ترجمہ کریں اور مجھے بتائیں کیا سمجھ میں ہے. یہ جو ہے نا وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى عِبَادِهِ بِالْأَنْوَاعِ النِّعَمِ سے لے کر لہا تک والاستحقاق لہا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مائک کھلا ہوا ہے نا. اوکے. اور وہ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے مختلف قسم کی نعمتوں کے ساتھ، ان کے مانگے بغیر اور بغیر کسی حق کے، بلکہ سارے کا سارا جو عطا کیا اللہ نے اپنے بندوں ٹھیک ہے، کو. بس اتنا ہی میں نے پوچھا تھا اور آپ نے بالکل درست ہے. اب ذرا مجھے اس کا معنی بتائیں کیا سمجھ ہے. جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے نا وہ مختلف نعمتوں پہ ہے، وہ ہمیں مانگے بھی دیتا ہے بغیر مانگے دیتا ہے. بعض چیزوں کا تو ہم کو ادراک ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بہت اچھی ہیں، تو ہم اس کو مانگتے ہیں، اور بعض چیزیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے دین اور دنیا کے حساب سے بہتر ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگے ہی دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. الحمدللہ. یہاں تو خصوصی طور پہ جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے نا وہاں مصنف بات کر رہے ہیں کہ بغیر حق کے بغیر مانگے دے دیا نا اس نے. جی، بغیر حق کے بغیر، یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے اس کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے بغیر مانگ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ مانگنی چاہیے، یا ہمیں وہ کہتے ہیں نا آٹو پروسیس سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں. وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہمیں تو بس یہ ملی ہوئی ہیں تو ملی ہوئی ہیں. چلیں میں اب آپ سے چاہوں گی کہ ذرا آپ چیٹ میں لکھیں، بیکاز آفٹر دیٹ آئی ول گیو اے ہوم ورک ریلیٹڈ ٹو دس. چیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں جناب. بتائیے کیا نعمتیں ہیں جو کہ ہم نے مانگی نہیں اور ہمیں مل گئیں بغیر کسی حق کے. دین، اولاد تو پھر بھی مانگ لیتے ہیں نا. والدین، ٹھیک ہے آپ نے اپنے والدین مانگے تو نہیں تھے نا، کس گھر میں پیدا ہونے آپ کو اللہ نے جہاں پیدا کر دیا، اور شکر کریں کہ والدین تھے. روشنی، سانس لینا، مسلمان پیدا ہونا، ٹھیک ہے، علم، آزادی، اسلام، ہوا اور ہدایت، قرآن، ٹھیک ہے، نرمی، سبحان اللہ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، صحت، آکسیجن، اللہ کی محبت، ٹھیک ہے، احسان کیا، احسان کرنے کا شوق ہے کیا، رحم. اچھا چلیں گڈ، ٹھیک ہے، ڈن، بس اتنا ہی کافی ہے. جسم کے تمام اعضاء، انہوں نے تو ایک ہی بھی سب کوزے میں دریا بند کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا رشتہ، اوکے، شادی ہوگی، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی شادی کا مانگا ہوگا نا. لیکن کچھ چیزیں یہاں میں ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں یہاں پر. دیکھیں اب میرا سوال آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے ہوم ورک. 30 نعمتیں لکھیں، 30 لکھیں بلیسنگز جو آپ نے مانگی ہی نہیں اور آپ کو مل گئی. اولاد تو ہو سکتا ہے آپ نے مانگی ہو، شادی کا شوق ہو مانگا ہو، یا شادی چاہتا ہے انسان کی اچھی جگہ پہ ہو جائے، لیکن وہ جو آپ نے مانگی ہی نہیں اور آپ کو مل گئی، وہ آپ نے 30 لکھنی ہے. نیک اولاد آپ نے لکھا، نیک اولاد تو آپ نے مانگی ہوگی نا، اولاد کی نیکی کی تو دعا بندہ مانگتا ہی ہے نا. تو ایسی چیزوں کو نہیں آپ نے بیچ میں شامل کرنا. ٹھیک ہے، ابھی یہاں نہیں لکھیں آپ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اپنی کاپی میں، اپنی ڈائری میں، کہیں پہ بھی جہاں آپ لکھتے ہیں 30 بلیسنگز لکھیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے، میں تو صرف 30 آپ کو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ نے لکھنا ہے. چلیں آگے آتے ہیں ہم. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اگلا پیراگراف ہے نا اس کے اندر یہ میں آپ پر چھوڑ رہی ہوں کہ آپ نے یہ کسی ساتھی کے ساتھ مل کے اس کو شیئر کرنا ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے من فضل اللہ علی عباد المومنین سے لے کر
آخر تک جو ہے نا اس صفحے کے 6 ڈفرنٹ بتائے گئے ہیں فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہر پیراگراف میں ایک فضل بتایا جا رہا ہے, تو ان کو آپ شیئر کریں کسی کے ساتھ اور اپنے پاس لکھیں کہ یہ 6 فضل کیا ہے. ٹھیک ہے, وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ مجھے نیکسٹ ٹاپک بھی کروانا ہے, اس لیے ورنہ میں اس کے کلاس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی, تو آپ کسی اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا. چلیے نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں, الرفیق. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ نام شروع ہو رہے ہیں جو سنت سے ثابت ہے نا, جو ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے لیکن سنت اور حدیث سے دلائل ان کے ملتے ہیں. میں آپ سے بہت فوکس ہو کے میرا سوال آپ نے سننا ہے. ہم نے الرفیق کو شروع کیا ہے, مجھے ادھر سے بتائیے آپ, یہ جو آ رہا ہے نا حدیث کے بعد اگلا عبارت جو آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ هو الرفیق الکثیر, اس دونوں لائنوں میں سے مجھے صرف 2 الفاظ میں بتائیے مہربانی یا رفق کیا ہوتی ہے. عربک میں بتائیے مصنف کیا بتا رہے ہیں, کون بتائے گا؟ میں رخسان ہوتا ہوں. ایمان آپ بتائیے. جی, وَهُوَ اللِّينُ وَالتَّسْهِيلُ. شاباش. رخسانہ آپ اس کا ترجمہ بتائیے. نرمی اور آسانی. ٹھیک ہے, سہولت اور آسانی. ٹھیک ہے, لین کا مطلب نرمی نہیں ہوتا, لین کا مطلب ہوتا ہے سہولت. سہولت بھی نہیں, کیونکہ نرمی کو تو ایکسپلین کیا جا رہا ہے نا کہ مہربانی یا نرمی کا مطلب کیا ہے, سہولت اور آسانی پیدا کرنا ہے. اتنے حصے کو اپنے پاس بریکٹ کر لیں, مارک کر لیں. اللین و تسہیل کو اپنے پاس بریکٹ کر لیں, انڈر لائن کر لیں, مارک کر لیں. آگے آئیں آپ. اب آگے یہاں جو آ رہا ہے وَالرِّفْقُ هُوَ التَّأْنِي فِي الْأُمُورِ وَتَدَرُّجُ فِيهَا, اس میں سے مجھے بتائیے کہ نرمی کو کیا بتایا جا رہا ہے, مہربانی یا رفق کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ یہ اس کی خالدہ چلیں بتائیں آپ. یہاں پہ رفق کا مطلب ہے ٹھہراؤ معاملات میں اور آہستہ آہستہ ان میں آگے بڑھنا. ٹھیک ہے, معاملات میں ٹھہراؤ اور بتدریج درجہ بدرجہ کچھ کرنا, کام کرنا. تو اب اس کو سامنے رکھ کر آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ لوگوں کو نرمی کیا سمجھ میں آئی, کیا ہوتی ہے نرمی. بہت سی ڈیفینیشن ہوگی نرمی کی, آج کیا سمجھ میں آئی, کون بتائے گا مجھے کیا ہوتی ہے نرمی, عرف کیا ہے؟ فرد مسعود آپ بتائیں. نرمی جو ہوتی ہے وہ اصلاح پیدا کرتی ہے. نہیں, میں یہ اس پوچھ میں رہی کہ نہ نرمی ہونا سے فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ نہیں پوچھ رہی, میں پوچھ رہی ہوں نرمی کیا. نرمی یہ ہوتی ہے کہ نرمی سے فرد کو ٹرائی کرنے دیں, پھر شناز آتی ہوں آپ کی طرف. جی فرد کہیے. نرمی کا مطلب ہے کہ آسانی اور ہر کام کو آہستہ اور جلد بازی میں نہ کرنا, اور آہستہ آہستہ اس کو اجلت کرنا, جیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے, وہ ہر چیز جو ہے آہستہ آہستہ کرتا ہے, تو ہم لوگ نرمی سے کرتے. ٹھیک ہے, بس جتنا ہے نا اتنا ہی بتائیں. گڈ, میں آگے آؤں گی پھر آپ جو اگلی بات پہ. شہناز آپ کیا کہتی ہیں, کیا سمجھ میں آپ کو نرمی؟ جی, اس میں نرمی میں یعنی معاملات میں نرمی کرنا, محاسبے میں, رویے میں, انسانوں کے ساتھ, حیوانوں کے ساتھ, ایون اپنی کیا نرمی کرنا, کیا یعنی میں نے پیچھے اس کی عربک 2 لفظ کی بتائی ہے, آپ لوگوں نے بتائی ہے. یحب الرفق, سوری, لین و تسہیل کیا ہے؟ لین یعنی نرمی, اور نرمی نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں. ریشما بتائیے. جی, اس میں یہ کہ سہولت اور آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے. جی دیکھیں, نرمی کا مطلب ہے سہولت اور آسانی پیدا کرنا. اس کو ذرا سب مل کے دہرائیں. نرمی پیدا کرنا نہیں, نرمی کا مطلب ہے نرمی اور سہولت پیدا کرنا. نرمی اور سہولت نہیں پیدا کرنا, سہولت اور آسانی پیدا کرنا, یہ ہے نرمی. نرمی تو نرمی ہے, لیکن نرمی ہے کیا, تو لکھیے اس بات کو اپنے پاس. نرمی یہ ہے کہ سہولت پیدا کی جائے, نرمی یہ ہے کہ آسانی پیدا کی جائے. کسی کوئی یہ کہتا ہے نا میں بہت نرم مزاج ہوں, تو وہ دیکھے. اب ذرا جائزہ لیں آپ اپنا, ہم سب, آپ کا ہوم ورک ہے آج کا, یہ بہت اہم ہوم ورک ہے, چوتھا ہوم ورک ہے. اپنا جائزہ لیں, کیا آپ لوگوں کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟
پہلا حصہ جو تھا نا اس سے ہم نے یہ سبق نکالا ہے. دوسرا اپنا جائزہ لیں, کیا آپ معاملات میں ٹھہراؤ اور حلم کے ساتھ چلتے ہیں؟ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ سہولت نہیں پیدا کر رہے, اگر آپ لوگوں کو آسانی نہیں دے رہے, اگر آپ ان کی ان کو تدریج کا معاملہ نہیں کر رہے, تو پھر آپ نرم مزاج نہیں ہیں. یہاں سے پتہ چل رہا ہے اس میں بھی شامل ہو سکتی ہوں, اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اٹس سچ اے بیوٹیفل چیک لسٹ فار اس. ٹھیک ہے, تو آپ یہ ہمارا ہوم ورک ہے. اس طرح ایک ہوم ورک ہم نے اور کرنا ہے جو سازا نے دیا تھا نا, وہ ہم نے کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ پوچھیں کسی سے بھی, اپنے آس پاس جن لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, ان میں آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, شوہر ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں, شاگرد ہو سکتے ہیں, سرونٹس ہو سکتے ہیں, کولیگز ہو سکتے ہیں, ساتھ کام کرنے والے لوگ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ پوچھیں کیا آپ مجھے نرم مزاج سمجھتے ہیں یا سخت مزاج سمجھتے ہیں. بڑا مشکل سے چیک لسٹ ہے یہ اپنے لیے, لیکن پوچھیں آپ کا کیا امیج ہے لوگوں کے سامنے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت اچھا آپ کو بتائیں, کچھ کمی بتائیں, کچھ بتائیں سخت ہے, کچھ بتائیں نرم ہے. کیا پتہ چلے گا اس سے؟ اس کا مطلب ہے کہیں ہمارا مزاج سخت ہے, کہیں ہمارا مزاج نرم ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دونوں جگہ یا سب جگہ خوبصورت بننا ہے. کیونکہ حدیث میں ہم نے کیا پڑھا, نرمی جس چیز میں اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی جس چیز میں اسے بدصورت بنا دیتی ہے. ضروری نہیں انسان ہر جگہ نرم ہو, لیکن کہیں اگر وہ سخت ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے سخت ہے, کیا اصول کی بنا پر. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سختی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سختی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے, لیکن ایسی نہیں جیسے ہم کر جاتے ہیں, تدریج کے ساتھ, بہت موقع دینے کے بعد, بہت موقع دینے کے بعد. اچھا چلیں میں اب آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ میں سے کسی کو کوئی سنت کا واقعہ یاد ہے جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا معاملہ کیا ہو؟ کس کس کو سنت سے نرمی کے دلائل ملتے ہیں؟ کوئی واقعات یاد ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حمیرہ طاہر آپ بتا سکتی ہیں کوئی واقعہ؟ جی جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو راستے میں ایک بدو ملا اور اس نے آپ کے گلے میں جو کپڑا تھا اس کو کھینچا, سختی سے کھینچا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جو مال ہے, جو غنیمت ہے, اس میں سے مجھے عطا کیجیے. تو آپ کے جو ساتھی تھے ان کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا, آپ کی گردن مبارک پر اس کے کپڑے کے نشان بھی پڑ گئے, لیکن آپ نے بہت درگزر سے کام لیا, نرمی سے کام لیا, اور آپ نے اپنے صحابہ کو کہا, ساتھیوں کو کہا کہ ان کو وہ عطا کیجیے جو یہ مانگ رہے ہیں. یعنی اس کی انتہائی بد تہذیبی اور سختی کا جواب آپ نے نرمی کے ساتھ دیا, کیونکہ آپ کا بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا. اگر آپ بھی سختی کرتے تو اور ناراض ہو جاتا, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے, حمیرہ نے ایک مثال بتائی, کوئی اور بتائیں گے آپ مثال؟ کسی کو یاد ہے سیرت؟ جی کہیے. کہ جب رسول اللہ کے جو نیبرز تھے, ان کے چچا جو تھے ابو لہب, اور جس طرح وہ آ کے آپ کے دروازے کے اوپر خاردار جھاڑیاں رکھتے تھے, تو آپ نے کبھی بھی اس کو برا نہیں محسوس کیا, حالانکہ ان کو تکلیف تو بہت ہوتی تھی. پھر انہوں نے جس دن نہیں رکھا تو وہ پتہ کرنے گئے کہ آج کیوں نہیں, آج معاملہ ٹھیک ہے, کیا وہ لوگ صحیح ہیں. آپ کے پکتے ہوئے کھانے میں وہ اوپر سے اوجری ڈال دیتے تھے, گن ڈالتے تھے, آپ کو برا بلا کہتے تھے, آپ نے پلٹ کر نہیں کہا. ٹھیک ہے, گڈ. کوئی اور بات کسی کو یاد ہو؟ باجی میں قرآن کی ایک آیت سے بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو اللہ نے نرم خو اور جو ہے نا اعلی اخلاق والا پیدا کیا ہے. اگر آپ سخت اور تند خو ہوتے تو لوگ جو ہے وہ آپ کے قریب سے چھٹ جاتے, یعنی آپ کے نزدیک نہ آتے. تو آپ بہت نرم خو تھے. جی دیکھیں, بہت اچھی 2 کتابیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تربیت, اور ایک اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے حوالے سے. اگر آپ وہ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے تربیت کی ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز نرمی تھی. انشاءاللہ کتابوں کے نام ہم گروپ میں ڈال دیں گے. آپ وہ چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ٹائپ کی کتابیں آپ وہ دیکھیں اور پڑھیں, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت سے ہمیں کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں. ابھی دیکھیں ہمیں کوئی واقعہ ہمیں آنا چاہیے.
جی فرزانہ کہیے. ایمان. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اگر کوئی میں انہوں نے کام کہا اور وہ میں نے نہ کیا تو انہوں نے مجھے کبھی یہ نہ کہا کہ تمہیں یہ کام کہا تھا تو کیوں نہ کیا. بالکل. ایمان آپ کہیے. جی طائف کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مثال ملتی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے اپنے خاص طور پہ جو حضرت حمزہ کے جو وہ تھے قاتل ان کو معاف کیا تھا، تو اس پہ ان کا بہت دل دکھا تھا جبکہ، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی ایسا رویہ نہیں کیا ان کے ساتھ. بالکل الحمدللہ. اپنی یاد ذات کو لے کے. اب آپ کو واقعات. گڈ. اچھا جناب، ایک ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ یہ جو نرمی کی دونوں ہے نا کہ نرمی ہوتی کیا ہے، اللین و تسہیل جو ہے یہ، اور جو اگلی اس کی ڈیفینیشن تھی والرفق ہوا، ہم یوں کر سکتے ہیں کہ لکھیں کہ الرفق وہو اللین و تسہیل یہ، اور آگے جو ہے جو آگے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ والرفق والتعنی فی الامور والتدرج فیہا. اس کو لکھ کر سامنے کہیں لگا لیں، کسی ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ کو یہ دونوں الفاظ یاد دہانی کراتے رہیں کہ مجھے سہولت دینی ہے، آسانی دینی ہے، مجھے تدریج کے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی مثال بتا سکتے ہیں اوور آل؟ اب ہم ریپ اپ کرتے ہیں لیسن کو کہ نرمی کے حوالے سے آپ نے پڑھا، کوئی آپ کو فائدہ ہوا یا آپ نے کوئی عمل کیا یا کوئی واقعہ ایسا ہے جہاں نرمی نے فائدہ دیا ہو، خوبصورتی عطا کی معاملے کو. کوئی آج کے دونوں سبق کے حوالے سے، کوئی لیسن کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی آپ کو پڑھ کے سمجھ میں آئی ہو، اوپن ڈسکشن کچھ بھی کرنا چاہیں کوئی بھی آپ میں سے. سیرش بتائیں باجی. جی فرمائیے سیرش. جی باجی، مجھے یہ والی جو حدیث ہے نا جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ نرمی جو ہے وہ خیر لاتی ہے اور سختی سے معاملات بگڑتے ہیں، تو میں اپنے بچوں سے اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ بیٹا اگر جو ہے نا سختی کرو گے تو معاملات بگڑ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو آپ خیر سے نرمی سے سلجھاؤ تاکہ مسئلہ بھی سمجھ جائے، کیونکہ سختی کا ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے، آخر میں فسادات ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے کبھی الجھی ہوئی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اون الجھ جائے یا کوئی چیز الجھ جائے، دھاگا الجھ جائے یا کوئی کچھ ایسا پھنس جائے کوئی چیز، اور اگر آپ اس کو کھینچ کر اگر نکالنے کی کوشش کریں تو وہ پھٹ جاتا ہے یا اور الجھ جاتا ہے، جبکہ آپ اسے جتنی نرمی سے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں سہولت کے ساتھ تو وہ چیز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے جو پوری زندگی میں محیط ہے. کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ ابھی 2 منٹ ہے ہمارے میں پاس. بتاؤں وجیہ صاحب. کہیے. ہاں السلام علیکم. جی جی تسنیم فرمائیں. جی میں تدریج پہ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. بولیں کہیے. اللہ تعالیٰ کیونکہ پوری دنیا کی چیزیں ہیں اور سارے انسان ایک ہی دم پیدا کر سکتا تھا، اس کی قدرت رکھتا ہے، مگر اس کی مصلحت ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ بناتا ہے. بچے کو آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، پھل آہستہ آہستہ درخت میں اگتے ہیں، اور جانور جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کھیتی آہستہ آہستہ اگتی ہے. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے نا تدریج کی. بالکل. تو ہمیں بھی سبق لینا چاہیے. وجیہہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سہولت اور آسانی جیسے ہمارے گھر کے معاملات، آپ کے پاس اختیارات ہو نا، جیسے آپ کسی پوسٹ پر ہو پھر آپ نرمی کریں اپنے ماتحتوں سے، اپنی بہو سے، اپنی اولاد سے، جہاں بھی آپ آنر کے اس پر ہو، کسی اس پہ ہو نا، تب نرمی کریں. ہمارے گھر کے معاملات بہت اچھے ہیں. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ آپ جیو اور جینے دو، سامنے والے کو بھی جینے دو، خود بھی جیو، یعنی سہولت دو. میرے اور بہو کے معاملات بہت بہترین، بہت بہترین. الحمدللہ الحمدللہ. صرف نرمی، سہولت. آپ سے تو اس پر ایک ٹریننگ سیشن کروانا چاہیے مجھے لگتا ہے. واقعی میں جو ہو چکا وہ ہے. ہماری قسمت ہے. آپ اپنی اننگ کھیل چکے، اب دوسروں کو اننگ کھیلنے دو. میرا مقصد یہ ہے. یہ سہولت اور آسانی دینا ہے نا. لیکن اگر یہ ہے کہ ہر چیز میرے ہی کنٹرول میں رہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں سب خوش رہتے ہیں، ماحول اچھا رہتا ہے، سب سے اچھی بات ہے. آپ اپنی اننگ کھیل چکے، دوسروں کو کھیلنے دو. جو آپ کی قسمت کا تھا وہ آپ کو ملا، سامنے والوں کو جینے دو. جی اور جینے دو. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اچھا ہم آپ کے ساتھ کافی چیزیں شیئر کریں گے، ہم آپ سے دعائیں شیئر کریں گے گروپ میں. آپ نے دعائیں ایپ سے بھی جو میں نے آپ کو کہا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پڑھنی ہے، اور یہ دعائیں بھی اس ہفتے مانگنی ہے.
جتنی چاہے مانگے، روزانہ مانگے، ایک بار مانگے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک شیئر کریں گے نرمی کے اوپر، لنک شیئر کریں گے، استاذہ کے لیکچر جو حسن اخلاق کے ڈلے میں، اس میں ایک نرمی پر ہے، سچ اے بیوٹیفل اس کے اندر وہ سبق ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے اس کو جب ہم نے یہ زوم پر اس کورس کو کروایا تھا تو اس کو ہم نے پورا ٹاپک بھی کروائے تھے، تو اس کا بھی ہم آپ کو لنک بھیجیں گے۔ ایک میں آپ کو اور دینا چاہتی ہوں ہوم ورک جو بہت اہم ہے نرمی کے حوالے سے، آپ ان بس نوٹ کیجئے وہ کون سی بات یا چیز ہے جس سے آپ کا موڈ اچانک خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے اخلاق میں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، اس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر انسان بعض اوقات بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز اسے ٹریگر کرتی ہے، اس کا کہ ہم نے اخلاق کی دعا مانگی نا کہ مجھے حسن اخلاق عطا فرما اور ہدایت عطا فرما، تو وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اریٹیٹ کرتی ہے، جس سے میرا اخلاق اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور نرمی مجھ میں ختم ہو جاتی ہے اور میں ایک دم سختی پہ اتر آتی ہوں۔ اس پر کام کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی کیونکہ جو آپ کو دے رہی ہوں تو اپنے پہ بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا فضل عظیم عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الفضل العظیم، بلکہ میں دعا دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ مسنون دعا یہ ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتی ہوں، فإنہ لا یملکها الا انت، تو اس کا مالک ہے، تو ہی ہمیں عطا فرما سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔